اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے احباب سے، آپ لوگوں سے ایک انتہائی جو مشکل بات اور جو بڑا سیریس معاملہ ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ میرے بات سے متفق بھی ہوں گے اور کئی لوگوں کو میری بات ناگوار بھی گزرے گی۔ بالخصوص ان لوگوں کو ناگوار ضرور گزرے گی جن کے ذہنوں میں لالچ اور انا بھری ہوئی ہے۔ ہم اولاد آدم ہیں، ایک ہی ماں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اور ہماری ذاتیں جو ہیں وہ پہچان کے لیے بنی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ متقی وہی ہے، اس کی ذات ہی زیادہ جو ہے وہ اچھی ہے، اللہ کے قریب ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہوا ہے ذات برادریوں میں۔ چلیں مان لیتے ہیں موجودہ دور میں ایسا ہے اور ہوتا رہتا ہے، لیکن میرا اصل معاملہ یہ نہیں ہے، ذات برادری نہیں اصل معاملہ۔ اصل معاملہ میرا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ میں نے ایک کلب بنایا، اس کا نام تھا ملٹی سولوشنز کلب۔ الحمدللہ ابھی میں چلا رہا ہوں اس کو۔ اس میں نے لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ کوشش کی کہ ان کو جو ہے نا اویئرنیس دینی ہے قانون کی، ان کے حقوق کی، اس طرح کے معاملات۔ تو اس میں میرے پاس لوگ آنا شروع ہوئے۔ پھر معزز وکلاء کا میں نے ایک گروپ بنایا۔ کوئی اگر مشورہ مانگتا تھا تو میں ان سے فون کر کے مشورہ لے لیتا تھا۔ یہ گروپ میں بات ڈال کے مشورہ لینا، کسی کے گھر میں بیٹھے فری میں مشورہ مل جاتا۔ اس طرح علماء کرام کا ایک گروپ بنایا۔ علماء بہت جید قسم کے علماء بھی تھے اس میں، اور کوئی اگر کسی کا دینی معاملہ ہوتا، عموماً آج کل لوگوں کا میرے ساتھ 2-3 میری بہنوں نے سوالات بھی کیے کہ وہ جی میرے خاوند نے غصے میں طلاق کہہ دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ کیا کافی سارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو ہمارے پاس جو فیملیز ہیں ان میں ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، یا ہم لوگ دین سے دوری کی وجہ سے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا شریعت کیا کہتی ہے، اس مسئلے کا حل شریعت میں کیا ہے۔ تو اس میں مجھے کافی حد تک جو ہے نا اچھا ملا کہ علماء کرام نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ میں لوگوں سے جو ہے لوگوں کا سوالات ان تک پہنچاتا اور پھر ان کو گھر بیٹھے ایک صیغہ راز میں مشورہ مل جاتا تھا۔ پھر پولیٹیکل لوگوں کا میں نے MNAs MPs وغیرہ کے لیے بھی رابطے کے لیے گروپس بنائے۔ میں اپنی باتیں جو یا علاقے کے مسائل ہوتے تھے وہ اس میں گروپ میں شیئر کر دیتا تھا۔ کافی مسئلے حل ہوئے ہیں۔ اللہ پاک جن لوگوں نے مسائل حل کرنے میں میری مدد کی ہے، اللہ پاک ان کی مدد کرے، ان کو مزید کامیابیاں دے۔ میں ایک دن اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک بہن ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، فوت ہو گئی ہوئی ہیں۔ وہ ایک گورنمنٹ ہائی اسکول کی جو ہے وہ ہیڈ ٹیچر تھی، یعنی کہ ہیڈ مسٹریس تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میرا تو مسئلہ بالکل اس طرح کا نہیں ہے، میرے میاں خود وکیل ہیں اور میں ٹیچر ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے۔ ان کے 4-5 گھر کرائے پہ چڑھائے ہوئے تھے ان لوگوں نے، یعنی کہ پیسے ٹکے کے حوالے سے وہ بہت مضبوط تھے۔ وہ کہتی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی جو اولاد ہے اس کے رشتوں کا ہمیں معاملہ ہے کہ رشتے نہیں ہو پاتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور میرے میاں جو ہیں وہ کسی دوست کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں کہ میری بیٹی جوان ہے، میں اس کے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حالانکہ ان باتوں سے قطع نظر ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی اگر ایسے معاملات ہو تو آپس میں ڈسکس کیا کرو، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی مجھے میری بیٹی قصہ مختصر کہ بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا تھا۔ ان کی بیٹی جو ہے اکیلی تھی، اکلوتی اولاد تھی، اور مطلب اکلوتی بیٹی تھی، بیٹے تو ان کے ماشاءاللہ اور بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ میں نے اپنے جو میرے ممبران تھے ان کے ساتھ یہ رشتہ شیئر کیا۔ پھر الحمدللہ لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ رابطے کرنے شروع کیے، اور کرتے کرتے میں ایک ملٹی سولوشنز کلب میں ایک پورٹل جو ہے وہ میچ میکنگ کا بنانے پہ بھی مجبور ہو گیا، اور ابھی وہ میرا چل رہا ہے اور اس کی میں ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہا ہوں، اور بہت سارے معاملات جو ہیں اس میں ہیں۔ لیکن میرا آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو والدین جو بچے والے جو بیٹے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں بہو گورنمنٹ جاب ہولڈر چاہیے، اتنی پڑھی لکھی ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس ہو، اتنی خوبصورت ہو، اتنی ہائٹ ہو، اتنا ایون کہ میں یہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے لیکن بالکل یہ سچ ہے کہ لوگ ویٹ تک کر دیکھتے ہیں کہ اس کا ویٹ کتنا ہے، ٹھیک ہے، ہائٹ کتنی ہے، دانت کیسے ہیں۔ چلیں مان لیتے ہیں یہ بھی ایک دنیاوی رکھ رکھا ہوا ہے، لیکن میرا جو مسئلہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ گھر کے لیے کسٹوڈین ڈھونڈیں۔ میں اپنی بہنوں سے، ان ماؤں سے، ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں
کہ اپنی جب بھی اولاد کے لیے آپ رشتہ ڈھونڈتے ہیں، جب اس کے لیے آپ جیون ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس میں یہ چیز دیکھیں کہ وہ آپ کا گھر کا کسٹوڈین ہے، پڑھا لکھا تو بچی کا ہونا ضروری ہے۔ والدین اپنے طریقے کوشش کرتے ہیں کہ بچے پڑھیں اور آگے بڑھیں، لیکن کئی بچیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے پاس کافی ڈگریز ہوتی ہیں۔ آج کل ماسٹرز ڈگری تو عام سے ایک مطلب ہو گیا ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ماسٹرز کر جاتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس جاب نہیں ہوتی ہے، یا تو وہ جاب اپلائی کرتے ہیں ملتی نہیں ہے، یا پھر وہ اوور ایج ہو گئے جاب نہیں ملی۔ ایسی بیٹیوں کا رشتہ کرنا مشکل دونوں طرف ہوتا ہے، لڑکے والے لیتے نہیں کہ جی جاب نہیں کرتی ہے، کماتی کچھ نہیں ہے، اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے جو ہے وہ ایم ایس سی کر لیا ہوا ہے، ایم فل کر لیا ہوا ہے، اس کو تو پڑھا لکھا لڑکا چاہیے، وہ اتنا بڑا افسر ہونا چاہیے، ایسی آمدن ہو، اتنے بہن بھائی ہوں۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بحیثیت مسلمان میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزق کا؟ اگر وہ لڑکی پڑھی لکھی جاب نہیں کرتی ہے اور وہ آپ کے گھر میں جاتی، ہو سکتا ہے کہ خدا اس کے جو ہے اللہ کریم اس کے جو ہے واسطے سے توسط سے آپ کے جو بچہ ہے اس کے نصیب اچھے کر دے اور رزق میں برکت آ جائے یا آمدن زیادہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال کیا ہے۔ اب اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں بھی ہیں، آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی سمجھنا ہوگا۔ پیچیدگیاں ایسی ہیں کہ جو بے جوڑ رشتے ہوتے ہیں اس میں یہ تو ہو جاتا ہے کہ جی لڑکی پڑھی لکھی تھی، اتنی بڑی افسر تھی، ہم لے کے آ گئے، اب اس کی بھی جو ہے وہ آگے نخرے ہوتے ہیں یا کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں تو اس میں اکثر جو ہے وہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے لیے بہو ڈھونڈیں، اپنے گھر کے لیے داماد ڈھونڈیں، بیٹا بنائیں اس کو، اور یہ جو قدغن لگاتے ہیں، یہ جو آپ لوگ اپنے طرف سے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں۔ ایک بندہ ہے، اس نے اگر حفظ کیا ہوا ہے، اس نے بی اے کیا ہوا ہے، اگر آپ کی بیٹی نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے تو آپ کو رشتہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اللہ کے کلام کو حفظ کیا ہے، اللہ رسول کے جو ہے معاملات جو انہوں نے ہمیں درس دیا ہے ان کو سمجھتا ہے، وہ تو اس کے پاس رزق ہے، وہ جاب کر رہا ہے یا وہ کاروبار کر رہا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی ڈاکٹر یا کوئی ٹیچر یا کوئی پروفیسر ہی ڈھونڈیں۔ نصیب رزق تو نصیب کا ہے، ٹھیک ہے، نصیب اچھے ہیں، سب اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی بیٹی خوش اس کا جہان خوش، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے گھر کے لیے اے ٹی ایم نہ خریدیں، یعنی کہ اپنے گھر کے لیے اے ٹی ایم نہ لے کے آئیں، بہو لے کے آئیں جو آپ کے گھر کی کسٹوڈین ہو، جو آپ کی عزت کی رکھوالی ہو، جو آپ کے معاملات کو سمجھے، گھر کو سمجھے، آپ کو سمجھے، آپ کی اولاد کو سمجھے، آپ اپنے خامند کے بہن بھائیوں کو سمجھے، نہ کہ آپ ایک نک چڑھی لڑکی گھر لے کے آ جائیں۔ وہ پڑھی لکھی ضرور ہو، آپ کے لیے ایک شو پیس ہو کہ جی ہماری بہو اتنی پڑھی لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اس سے راحت نصیب نہ ہو۔ کوشش کریں، اگر آپ کو بہو اچھی چاہیے تو کوشش کریں کہ آپ کا بیٹا بھی اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا بیٹا اچھا ہے، بہو اچھی ہے، آپ ڈھونڈیں، آپ اپنی بیٹی کو دیکھیں، اپنے بیٹے کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے مسائل کو دیکھیں، اس کے مطابق اپنی جو ہے اس کو دماغ میں لائیں، اپنے دل و دماغ سے سوچیں کہ جس مقام پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہمارے والدین بھی اس مقام پہ تھے؟ کیا ہم بس جو ہے وہ اتنے امیر تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے؟ نہیں۔ کوشش کریں کہ کچھ اپنے اندر لچک پیدا کریں رشتوں کے لیے۔ اب بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہے رشتوں کے حوالے سے، اور پھر جہاں پہ لوگ اپنی ذاتوں کی قدغن لگا دیتے ہیں نا کہ جی ہم تو اس فیملی سے باہر نہیں کریں گے، پھر ایریاز کی ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں، جی ہم نے لاہور سے باہر نہیں نکلنا، ہم نے کراچی سے باہر نہیں نکلنا۔ بھائی جہاں پہ نصیب ہے وہاں پہ تو جانا ہی جانا ہے، والدین نے بہن بھائیوں نے سارا زندگی تو ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو میری آپ لوگوں سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے والدین کے ساتھ کہ سب سے پہلے تو دیکھیں اپنے بچے بچی کی پسند ناپسند کو دیکھیں، پھر اس پسند ناپسند کو خود جج کریں کہ کیا آپ کے بچے کی جو پسند ہے، آپ کی بیٹی کی جو پسند ہے، وہ کیا آپ کے لیے آئندہ مستقبل میں باعث شرمندگی تو نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ ان کو سمجھائیں، بچہ سمجھ جاتا ہے، لیکن زبردستی اپنا جو فیصلہ اس پہ مت ان پہ جو ہے وہ لاگو کریں، مت ٹھوسیں اپنے فیصلے، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ ہم والدین تو آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، وہ بھی کل نہیں ہوں گے، یہ تو دنیا ہے، یہاں سے تو سب نے چلے جانا ہے، لیکن زندگی کا ایک حصہ تو میاں بیوی نے گزارنا ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے انہوں نے گزارنا ہے، کم از کم وہ تو اپنی مرضی کا گزارے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پلس مائنس اپنے ذہن میں رکھا کریں، کہیں پہ اگر تعلیم کا معاملہ آ جاتا ہے، گریڈ کا معاملہ آ جاتا ہے کہ یہ 16ویں کا نہیں ہے جی، 14ویں کا، یہ جی 18ویں کا نہیں ہے، یہ 16ویں کا جی، ان چیزوں کو بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے ریلیکس پیدا کریں اور ایریاز کا ریسٹرکشن پیدا کریں، اپنی جو نرمیاں پیدا کریں اس ریسٹرکشنز میں، اور جو آج کل جو ہائٹ کے پرابلم آ رہی ہے اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کا مسبب الاسباب ہے، ہو تو سبھی کا جانا ہوتا ہے، جہاں نصیب ہوتا ہے وہاں ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک رشتہ کسی وجہ سے ٹھکرا دیا جاتا ہے تو وہ بیٹی یا وہ بیٹا جو ہے وہ تقریباً ذہنی مریض ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ میں کسی چیز کی کمی ہے۔ تو کائنڈلی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق اور معاشرے کے مطابق ساری باتوں کے مطابق چلتے ہوئے بحیثیت انسان سوچیں، اور انسانوں کی طرح جو ہے وہ دوسرے کو بھی انسان سمجھیں، تاکہ یہ رشتے دوریوں کے نہیں ہوتے، یہ تو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جوڑنے کے رشتے تبھی بنتے ہیں جب آپ کچھ لے دے کے قائل ہوتے ہیں، کہیں پہ آپ جھک جاتے ہیں، کہیں پہ کوئی آپ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو یہ جھکنا سیکھیے، جھکانا نہ سیکھیے۔ آپ جھکانا اسی وقت ہی سیکھ سکتے ہیں جب آپ کسی کے سامنے جھکیں گے تو وہ خود بخود جھک جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اکڑ تو ہر بندے کے اندر ہے، اس لیے میری آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کے مستقبل کے لیے اچھے فیصلے کریں اور تھوڑی سی لچک پیدا کریں، جتنے بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بچی جو ہے وہ ایم فل تو کر رکھا ہے اس نے، کسی سائنس میں کیا ہے، کیمسٹری میں کیا ہے، فزکس میں کیا ہے، اس نے ایم فل تو کیا ہوا ہے، لیکن ان کے گھر میں بائک بھی نہیں ہے، وہ غریب لوگ ہیں، تو صرف رشتہ اس وجہ سے نہیں ہوتا، ڈگری تو اس کے پاس ہے، دولت نہیں ہے، اس کے پاس جہیز نہیں ہے۔ آپ پلیز آپ لوگ جو ہے اس تھوڑے سے اپنے آپ کو جو ہے نا انسانی ہمدردیوں پہ لے کے آئیں، اور دیکھیں کہ کیا بچی جو ہے وہ آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کی آنے والی نسل کے لیے ایک اچھی ماں، ایک اچھی بہن ثابت ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کی رونق بن سکتی ہے۔ بس اس چیز کو دیکھیں، اس کو مت دیکھیں کہ اس کے والدین کیا کرتے ہیں، وہ کتنے غریب ہیں، کتنا کماتے ہیں، کتنا جہیز دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اچھے کام کرنے کی اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔